میں ایسے والدین کی بیٹی تھی جن کی شرافت کی لوگ مثالیں دیا کرتے تھے۔ والد تہجد گزار اور امی 5 وقت کی نمازی تھی۔ ہمارے گھر کا ماحول بے حد پاکیزہ تھا۔ بڑی بہن کو والد نے گھر پر خود پڑھایا۔ آپی نے بطور پرائیویٹ طالبہ میٹرک کا امتحان دیا۔ رزلٹ آتے ہی ان کی شادی کر دی گئی۔ بھائی اسکول جاتا تو میں اسے حسرت سے دیکھتی تھی۔ جی چاہتا کہ میں بھی اسکول جاؤں۔ والد نے اجازت نہ دی۔ بولے تمہاری بہن کو بھی میں نے خود پڑھایا تھا۔ میٹرک پاس کر لیا اس نے، آگے اس کے خاوند کی مرضی، کالج میں پڑھائے یا نہ پڑھائے، تمہیں شوق ہے تو مجھ سے پڑھ لو۔ باجی کا ذہن تیز تھا، وہ ابا جی کے تھوڑے پڑھائی کو جلد سمجھ لیا کرتی تھی، لیکن میں اتنی تیز نہ تھی۔ چند دن ابو سے پڑھا، وہ روز سبق دیتے، دوسرے دن سنتے تو یاد نہ ہوتا، ڈانٹ پڑتی جس سے میں بددل ہو جاتی۔ امی نے یہ صورتحال دیکھی تو کہا، رابعہ کے ابو یہ تم سے نہیں پڑھ سکے گی، اس کے لیے کسی استانی کا گھر پر انتظام کر دو۔ پہلے وہ راضی نہ ہوئے، پھر اس شرط پر حامی بھر لی کہ استانی ایسی ہونی چاہیے جو قرآن پاک بھی پڑھا سکے، دین اور دنیاوی دونوں کی تعلیم دے سکے، تبھی ٹیوشن پر رکھوں گا۔ اب ایسی استانی کی تلاش شروع ہو گئی۔ بڑی تگ و دو کے بعد امی کی ایک جاننے والے کے توسط سے ایک میٹرک پاس لڑکی مل گئی جو کالج میں پڑھ رہی تھی اور ضرورت مند تھی۔ اسے اپنے تعلیمی اخراجات پورے کرنے کے لیے رقم کی ضرورت ہوتی تھی۔ شام کو 5 بجے سے 6 بجے تک وہ مجھے گھر پر ٹیوشن دینے آنے لگی تھی۔ استانی مومنہ کو آئے 4 ماہ گزر گئے تھے کہ ایک روز والد صاحب نے اسے لاری اڈے پر کسی لڑکے کے ساتھ کھڑے دیکھ لیا۔ وہ ڈرائیور کے پاس گئے اور پوچھا، کیا تم ان دونوں کو جانتے ہو؟ ہاں کیوں نہیں، یہ اکثر یہاں آتے ہیں، لاری میں بیٹھ کر اگلے اسٹاپ پر اتر جاتے ہیں، وہاں سامنے کیفے ہے، یہ وہاں بیٹھ کر گپ شپ کرتے ہیں، چائے پیتے ہیں اور دوسری لاری جو یہاں آ رہی ہوتی ہے اس پر سوار ہو کر واپس آ جاتے ہیں۔ چھوٹے علاقے میں ایسے معاملات کب چھپتے ہیں؟ والد صاحب نے مزید تفتیش کی۔ جب ڈرائیور کے بیان کی تصدیق ہو گئی تو انہوں نے استانی مومنہ کو ہٹا دیا۔ والدہ کو بھی خوب برا بھلا کہا کہ بیوقوف عورت جو ٹیچر خود مرض عشق میں گرفتار ہو میری بچی کو کیا پڑھائے گی، کسی روز اسے بھی موذی برض کی لذت سے آشنا کر دے گی۔ آئندہ اس لڑکی نے ہمارے گھر میں قدم بھی رکھا تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ میری بدقسمتی کہ مومنہ کا راز والد پر کھل گیا اور مجھ پر تعلیم کا در ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ ہمارے علاقے میں ٹیوشن سینٹر نہ تھے، ہوتے بھی تو جو باپ اپنی بیٹی کو اسکول بھیجنے کا روادار نہ تھا وہ اسے اکیڈمی پڑھنے کیوں بھیجتا؟ استانی کیا گئی، میں مرجھا کر رہ گئی۔ بھائی جان کو میری دلی کیفیت کا اندازہ تھا، وہ میرے دکھ کو پوری طرح محسوس کر رہے تھے۔ ان کے ایک کلاس فیلو کے ماموں ٹیوشن پڑھاتے تھے، وہ قاری بھی تھے۔ والد صاحب سے دست بستہ عرض کی کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں رابعہ کے لیے ایک اچھے استاد کا انتظام کر دوں، وہ عمر رسیدہ ہیں، میرے دوست کے ماموں ہیں، بہت سے گھروں میں جا کر لڑکیوں کو ٹیوشن دیتے ہیں۔ والد بولے، دیکھو بیٹا، استانی نے عورت ہو کر کیا گل کھلایا ہے، اب مرد استاد کی کسر رہ گئی ہے کیا؟ میرے اور دوستوں کی بہنیں بھی ان سے ٹیوشن پڑھتی ہیں، آپ بھروسہ رکھیے، دنیا میں سبھی آدمی برے نہیں ہوتے۔ غرض کافی سر کھپائی کے بعد بھائی اکبر نے والد صاحب کو میرے لیے اس عمر رسیدہ ٹیوٹر کے لیے راضی کر لیا، جس کی ضمانت ان کے دوست کے والد نے ابو کو دی تھی۔ وہ واقعی شریف اور محترم تھے، سارے علاقے میں ان کی عزت تھی۔ ان صاحب کا نام کمال دین تھا۔ کمال دین مجھے روز پڑھانے لگے، بہت محنت اور جان فشانی سے پڑھاتے تو میں بھی توجہ اور لگن سے پڑھتی۔ ایک سال میں انہوں نے مجھے 2 جماعتیں پڑھا دیں، میں پھر تیسری سے 5ویں کے نصاب میں آ گئی۔ 5ویں میں بورڈ کے امتحان میں فرسٹ پوزیشن لائی تو سب طرف سے واہ واہ ہونے لگی۔ والد صاحب کا بھی دل بڑھا اور کمال دین استاد سے مطمئن ہو گئے۔ ہمارے گھر میں ان کی عزت مزید بڑھ گئی۔ اسکول کے نصاب کے ساتھ وہ مجھے دینی تعلیم بھی دے رہے تھے۔ اس بات سے ابا جان بہت خوش تھے۔ ایسے ہی دن گزرتے گئے، میں 7 سال کی عمر میں ان سے پڑھنے بیٹھی تھی اور 6 سال پڑھا تھا۔ ایک روز بھی انہوں نے ناغہ نہ کیا سوائے جمعہ کے، اور ہمیشہ توجہ سے پڑھایا۔ ابو سے دوستی ہو گئی تو وہ ہمارے گھر کے فرد جیسے ہو گئے۔ اصرار کر کے والد ان کو کھانا کھلاتے اور چائے پلواتے۔ میرے استاد جب مجھے پڑھا چکتے تو تھوڑی دیر والد سے گپ شپ کرتے اور میری پڑھائی کی تعریف کرتے۔ سچ بات یہ ہے کہ میری یادداشت کچھ خاص اچھی نہ تھی، پڑھا ہوا بار بار بھول جاتی تھی۔ یہ تو میرے استاد صاحب کی ہمت تھی جو پڑھائی میں انہوں نے میرا ذہن بنایا اور ذہن کے دریچے کھولے۔
میں رغبت کے ساتھ ان کا پڑھایا ہوا سبق یاد کرتی تھی۔ اب میں کافی بڑی ہو گئی تھی اور برقع اوڑھنے لگی تھی، مگر استاد صاحب سے میں نے پردہ نہ کیا۔ اب میں ان کو استاد صاحب کی بجائے چچا جان کہتی تھی۔ میرے تمام گھر والوں کو ان پر اعتبار تھا۔ گھر میں کسی کو یہ خیال نہ آیا کہ اب رابعہ بڑی ہو گئی ہے اور استاد صاحب لاکھ اچھے انسان صحیح ہیں تو نامحرم۔ پہلے کی طرح میں اب بھی اکیلے کمرے میں ان کے ساتھ پڑھنے بیٹھتی تھی اور اس معمول میں کوئی فرق نہ آیا کہ وہ جتنی دیر چاہتے مجھے پڑھاتے رہتے۔ اس تنہائی نے اپنا کام کر دکھایا۔ استاد صاحب کے دل میں میرے لیے محبت پیدا ہو گئی اور ایک دن وہ مجھ پر اپنی محبت کا اظہار کر بیٹھے۔ مجھے ان سے ایسی امید نہ تھی۔ میں گھبرا گئی۔ میں ان کی ایسی عزت کرتی تھی جیسے لڑکیاں اپنے بزرگوں کی کیا کرتی ہیں۔ بھلا میں ان کے بارے میں ایسا کیسے سوچ سکتی تھی؟ استاد صاحب کے اظہار محبت سے میرا دل ان سے برا ہو گیا۔ ارادہ کر لیا کہ اب ان سے پڑھنا ترک کر دوں گی۔ میں نے پڑھنے سے انکار کر دیا۔ گھر والے لعنت ملامت کرنے لگے کہ جب منزل قریب آ گئی ہے، میٹرک کی تیاری کرنی ہے تو اب پڑھنے سے جی چڑھا رہی ہو۔ اب 1 سال باقی رہ گیا ہے میٹرک تک پہنچنے میں۔ استاد صاحب آتے میں ادھر ادھر ہو جاتی، ان کے پاس پڑھنے نہ جاتی۔ والد اور بھائی ڈانٹتے، یہ کیا تماشا ہے؟ امی ہر وقت برا بھلا کہتی، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ آخر کیوں پڑھائی سے دل اٹھا لیا ہے؟ میں ان کو وجہ نہ بتاتی، بس یہی کہتی کہ مجھے اب پڑھائی مشکل لگنے لگی ہے۔ میں میٹرک نہیں کر سکتی، اتنی پڑھائی میرے بس کا روگ نہیں ہے۔ استاد صاحب بھی پریشان تھے، سمجھ گئے کہ انہوں نے اظہار محبت کر کے کتنی بڑی غلطی کر ڈالی ہے۔ وہ مقررہ وقت پر آ جاتے، دیر تک بیٹھک میں بیٹھے رہتے اور میں جانے کا نام نہ لیتی۔ جانتے تھے کہ مجھے میٹرک کرنے اور کالج میں داخلے کا کتنا شوق ہے۔ انہوں نے ابا جان کو بھی اس امر کے لیے راضی کر لیا تھا کہ اگر رابعہ نے میٹرک میں اچھے نمبروں سے پاس کر لیا تو اسے کالج میں داخلہ دلوائے گا۔ ایسی ہونہار بچی پر علم کے در بند کرنا ظلم ہوگا۔ ان کی کوششیں بار آور نہ ہوئیں۔ میں نے ان سے پڑھ کر نہ دیا، پڑھنے سے صاف انکار کر دیا اور انہوں نے روزانہ آنا موقف کر دیا۔ اب وہ کبھی کبھی والد سے ملنے آتے تھے اور باہر سے ہی مل کر چلے جاتے تھے۔ بھائی جان BA کے پرچے دے چکے تھے۔ انہوں نے مجھے قائل کیا کہ وہ خود پڑھائیں گی اور تمہیں میٹرک کا امتحان دینا ہوگا۔ اپنے بھائی سے پڑھنے پر مجھے کیا اعتراض تھا؟ خوش خوش بھائی جان سے پڑھتی اور یوں انہوں نے تیاری مکمل کروا دی تو میں نے امتحان دے دیا، اچھے نمبروں سے میٹرک پاس کر لیا۔ بے شک اس میں استاد کمال الدین کی بہت محنت شامل تھی، لیکن ان کی ایک غلطی نے یہ اعزاز ان سے چھین لیا تھا کہ وہ ایک اچھے استاد اور قابل بھروسہ انسان ہیں۔ کالج میں داخلے شروع ہو گئے۔ والد صاحب اچانک بیمار پڑ گئے۔ بھائی نے وعدہ پورا کیا اور مجھے گرلز کالج میں داخلہ کروا دیا۔ یہاں بھی محنت اور لگن سے تعلیم جاری رکھی کیونکہ کالج میں پڑھنا میرا خواب تھا۔ ایک روز کالج سے گھر لوٹ رہی تھی کہ کسی کو اپنا تعاقب کرتے ہوئے پایا۔ مڑ کر دیکھا تو حیرت زدہ رہ گئی۔ یہ میرے وہی استاد محترم تھے جنہوں نے مجھے تقریباً 8 سال پڑھایا تھا اور آخر میں اپنے کیے کرائے پر پانی پھیر دیا تھا۔ انہیں دیکھ کر کچھ دیر کو وحشت زدہ تو ہوئی، پھر اعتماد بحال کر لیا اور بغیر پیچھے دیکھے اپنی راہ چلتی رہی، یہاں تک کہ بخیر و عافیت گھر پہنچ گئی۔ مجھے نہیں معلوم کب تک استاد کمال الدین میرے پیچھے آئے اور کب راہ مڑ گئے۔ ہفتہ بعد پھر یہی واقعہ ہوا، اس بار بھی نظر انداز کیا۔ میں بازار میں نہ ان کا تماشا بنانا چاہتی تھی اور نہ ہی خود کا تماشا بننا چاہتی تھی۔ ان کا احسان بھی یاد تھا کہ مجھ کند ذہن پر انہوں نے کتنی محنت کی تھی جب میں چھوٹی سی تھی اور بار بار پڑھا ہوا سبق بھول جاتی تھی۔ تیسری بار میں ان کے تعاقب کو نظر انداز نہ کر سکی اور جب وہ میرا تعاقب کرتے ہوئے قریب آ گئے تو رک گئی اور مڑ کر ان سے مخاطب ہو گئی۔ استاد صاحب کیا بات ہے؟ کیا کوئی مسئلہ ہے جو آپ یوں میرا پیچھا کر رہے ہیں؟ کوئی پرابلم ہے تو بتائیے۔ میں بہت شرمندہ ہوں رابعہ اور تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ جس روز اظہار محبت کی غلطی ہوئی اس دن سے جان سولی پر ٹنگی ہے۔ جیتا ہوں اور نہ ہی مرتا ہوں۔ شرمندگی اس قدر ہے کہ اپنے ضمیر سے بھی آنکھ نہیں ملا سکتا۔ اتنا پچھتاوا ہوتا ہے، کبھی کبھی جی چاہتا ہے خودکشی کر لوں۔ زندگی کی اب بس ایک ہی خواہش تھی، تم ایک بار کہیں مل جاؤ تو تم سے معافی مانگ لوں۔ اگر تم معاف کر دو گی تو سکون آ جائے گا۔ یقین کرو سکون سے مر سکوں گا اور قبر میں بھی سکون سے سو سکوں گا۔ وہ اس قدر نادم نظر آ رہے تھے کہ مجھے ان پر ترس آ گیا۔ ان کی داڑھی آنسوؤں سے بھیگ گئی تھی۔ یہ رستہ تھا، عام گزرگاہ تھی۔ مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا کہ لوگ ہمیں دیکھ رہے ہوں گے تو وہ ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے۔
جب انہوں نے ہاتھ جوڑ کر کہا، رابعہ کہو تم نے مجھے صدقے دل سے معاف کیا، تو میں یہ الفاظ دہرائے بغیر نہ رہ سکی اور کہا، استاد صاحب میں نے آپ کو صدقے دل سے معاف کیا۔ بے شک بول انسان سے ہو جاتی ہے اور آپ بھی ایک انسان ہی ہیں۔ بولے، انسان برا ہو جاتا ہے، اس کا دل مگر برا نہیں ہوتا، اور دل پر کسی کا اختیار نہیں، اسے کوئی شے پسند آ جائے تو بچہ بن جاتا ہے۔ تم نے میری بھول کو معاف کیا، مجھے سکون آ گیا، اللہ تم کو خوش رکھے، اب کبھی تمہارے راستے میں نہیں آؤں گا۔ واقعی اس روز کے بعد استاد صاحب پھر کبھی میرے راستے میں نہ آئے۔ انہوں نے مجھ سے استدعا کی تھی کہ ان کے اس راز کو راز رکھوں گی اور کبھی کسی کو نہ بتاؤں گی۔ میں نے بھی ان کی بزرگی کی لاج رکھتے ہوئے کبھی اس بات کا کسی سے ذکر نہ کیا اور ایک انسانی غلطی سمجھ کر فراموش کر دیا کہ انسان کا دل واقعی کبھی کبھی اس سے ایسی خطا کرا دیتا ہے جب کوئی اپنی دلی کیفیت پر قابو نہیں رکھ سکتا۔ میں ایک اچھے گھر سے تھی اور ایک اچھی لڑکی تھی۔ استاد کمال الدین بھی باکردار آدمی تھے، تو یہ کہانی شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گئی۔ میں رسوا ہوئی اور نہ وہ ذلیل و خوار ہوئے، لیکن میں سوچتی ہوں ہمارے معاشرے میں آئے دن ایسی کہانیاں جنم لیتی رہتی ہیں۔ یہ داستانیں کوچہ کوچہ بکھری پڑی ہیں، جب نہ سمجھ اور نادان نو عمر لڑکیاں اپنے گاگ قسم کے استادوں سے مروب ہو کر ان کے ہاتھوں میں کھلونا بن جاتی ہیں اور آخر میں عمر بھر کا پچھتاوا پلے بن جاتا ہے۔ والد صاحب کی بیماری بہت بڑی تو ان کو لاہور لے گئے، جہاں کینسر تشخیص ہوا۔ یہ ایسی بیماری تھی کہ علاج کراؤ تو مرو، نہ کراؤ تو مرو۔ بائی کو ابھی نوکری نہ ملی تھی، والد کی تھوڑی سی پنشن میں گزر بسر ہو رہی تھی۔ کینسر کے عفریت نے منہ کھولا تو بابا جی کے علاج کی خاطر مکان بک گیا اور ہم کرائے کے مکان میں شفٹ ہو گئے۔ یہ بعد میں پتہ چلا کہ کرائے کا یہ مکان استاد محترم کا ہے، جس کا ہم برائے نام کرایہ دیتے تھے۔ جب ہمارے مالی حالات بہت خراب ہو گئے تو پریشانی کے عالم میں ایک روز استاد کمال بائی کو ملے۔ یوں کہ وہ اسپتال گئے تو وہاں والد صاحب کو بائی جان معائنہ کے لیے لے گئے تھے۔ کینسر وارڈ میں ٹکراؤ ہو گیا۔ استاد کمال اپنے بڑے بھائی کو چیک اپ کے لیے لائے تھے، خیر خیریت دریافت کی۔ جب انہیں پتہ چلا والد صاحب کینسر میں مبتلا ہیں تو بہت زیادہ دکھی ہوئے۔ اب روز گھر آنے لگے، والد کی تیمارداری کے بہانے علاج کے لیے رقم اور دوائیں لا کر دیتے۔ ڈاکٹروں نے ابا جی کا آپریشن بتایا، خرچہ بہت زیادہ تھا۔ استاد صاحب نے ہمت بندھائی اور ان کو آپریشن کے لیے آمادہ کیا۔ دوران آپریشن دن رات ساتھ رہے اور تمام خرچہ انہوں نے اٹھایا۔ یہ ان کا ایسا احسان تھا جس کو ہم لوگ کبھی بھی نہیں بھلا سکتے۔ والد صاحب کی زندگی نے وفا نہ کی، وہ کچھ عرصہ بعد خال کی حقیقت سے جا ملے، لیکن استاد کمال نے ان سے وفا کی، میرے بھائی کو اپنے اثر و رسوخ سے ملازمت دلوا دی، میری تعلیم کا خرچہ بھی اٹھایا اور دکھ سکھ میں کام آتے رہے۔ یہاں تک کہ جب میری شادی کا وقت آیا تو انہوں نے کافی رقم قرض حسنہ کے طور پر والدہ کو دی، جو بعد میں معاف کر دی۔ ان کی عنایت سے آج میں اپنے گھر میں خوش اور آباد ہوں۔ بھائی برسر روزگار ہیں، امی ان کو ہر وقت دوائیں دیتی ہیں، اگر وہ مدد نہ کرتے تو ہمارا کیا بنتا۔ آج میں سوچتی ہوں انسان بھی عجیب فطرت لے کر پیدا ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہیں جو محبت کے دعوے دار ہوتے ہیں مگر محبت کو آڑ بنا کر دوسروں کو شکار کرتے ہیں، ان کی عزتوں کو خاک میں ملا کر خاندانوں کو تباہ کر دیتے ہیں۔ اور ایک وہ جو واقعی محبت کرتے ہیں تو پھر صدقے دل سے، بغیر کسی طمع اور لالچ کے، اس جذبے کو دل میں چھپا کر رکھتے ہیں، عمر بھر اس پھول کو مرجھانے نہیں دیتے۔ ایسے لوگ ان کی مہک سے اپنی روح اور دوسروں کی زندگیوں کو ہمیشہ معطر رکھتے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کے دم قدم سے اس دنیا میں بہار ہے۔